الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الرحمن من آیت القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 56 پارہ 19 سورہ نمل رکوع 2۔ یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے نالے پر آئے کہ ایک چیونٹی بولی، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تم کو کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر مسکرا کر ہنسے۔ یہ آیت کریمہ مما اپنی اگلی پچھلی آیات کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سفر کا واقعہ بیان فرما رہی ہے۔ اولاً وہ واقعہ مختصر طریقے سے عرض کرتا ہوں، پھر اس سے اس کے فائدے اور انبیاء کرام کی عظمت، پھر اس سے حضور علیہ السلام کی نعت پاک بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام شام سے یمن کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب سفر فرماتے تو تمام جن و انس و خوش و طیور کے لشکروں کو اپنے ہمراہ لیتے۔ اس سفر میں بھی تمام مخلوق الہی کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ لشکر 12,500 میل مربع زمین میں تھا، اس میں انسان، جن اور وحشی جانور وغیرہ سب تھے۔ اسی سفر کے اثناء میں شام کے ایک جنگل میں گزر ہوا جہاں کی چیونٹیاں بہت تھیں۔ یہ چیونٹیاں جنگل میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس لشکر کو دیکھ کر ان چیونٹیوں کی سردار ایک چیونٹی نے، جس کا نام منظرہ یا طاغیہ تھا، تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، فوراً اپنے اپنے گھروں یعنی سوراخوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم سب کی سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے کچل جاؤ اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جس وقت یہ بات اس چیونٹی نے کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر 3 میل فاصلے پہ تھے۔ اس کی اس معمولی سی آواز کو سن لیا اور اس کی بات بھی سمجھ کر اس کی دانائی پر توجہ فرماتے ہوئے مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ مسکرانا تو اس کی دانائی پر تھا اور شکر الہی بجا لانا اپنے اس ملک اور علم پر تھا۔ اس آیت کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت عامہ کو انسان تو درکنار دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ آپ کا علم کہ انسانی علوم سے بڑھ کر دیگر حیوانات کی بات بھی سمجھ لیتے تھے۔ آپ کی دور سے سننے کی طاقت کے چیونٹی کی معمولی آواز 3 میل کے فاصلے سے سنی۔ آپ کا ظلم سے معصوم ہونا کہ چیونٹی کو بھی یقین تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظمت کی وجہ سے اور ان کا لشکر ایک پیغمبر کے فیض صحبت کی وجہ سے ہم کو نہ کچلیں گے، اسی لیے اس نے کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ چیونٹی کا حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو پہچان لینا، کیونکہ چیونٹی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت واجب تھی، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سلطان تھے اور رعایا پر اپنے سلطان الہی کو جاننا ضروری ہے۔ یہ سلطنت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اب میرے محبوب سلطانوں کے سلطان، شاہوں کے شہنشاہ، امام القبلتین، نبی الحرمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کا بھی ذکر سن لو۔ یہ تو ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ تمام کمالات انبیاء حضور علیہ السلام میں جمع ہیں۔ ماں زیادتی کے قرآن فرماتا ہے اور مولانا جامی رحمہ فرماتے ہیں، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا باری، آنچا خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اور سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک کمال ہے، لہذا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کو عطا ہو۔ نیز تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے، لہذا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت قرار پائی۔ اس کا ظہور حضور علیہ السلام سے اور طریقے سے ہوا، مثلا بغیر باپ کے حضرت مسیح پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام سے اور طریقہ ہوا، مثلا بغیر مادہ نور الہی سے مستفیض ہوئے، انا نور من نور اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہوئے طور پر تو حضور علیہ السلام معراج میں کلیم اللہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا، حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو جان بخشی تو حضور علیہ السلام نے بھی مردوں کو جان بخشی اور بے جان کنکریوں اور پتھروں اور لکڑیوں سے بھی اپنا کلمہ پڑھوا لیا۔ اسی طرح اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری زمین کی جاندار چیزیں رعایا تھیں تو حضور علیہ السلام کی ساری زمین کی، آسمان کی، فرش کی اور عرش کی جاندار اور بے جان چیزیں، غرض یہ کہ ساری مخلوق الہی امت قرار پائی۔ لا یکون للعالمین نذیرا۔ میں اس کی بحث گزر چکی، اور حقیقت تو یہ کہ سب پر حضور علیہ السلام کی سلطنت ہے مگر اس کو ظاہر نہ فرمایا۔ مشکوہ شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات
شیطان ہمارے پاس بحالت نماز آیا، ہم نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دے، اگر باندھ دیتے تو مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے، مگر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے عرض کیا تھا، خدایا تو مجھے ایسا ملک دے جو کسی کے لائق نہ ہو، تو چھوڑ دیا۔ صاف معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان پر قبضہ ہے، مگر اس کو ظاہر نہیں فرماتے، بلکہ اسی مشکوہ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے مال کے محافظ تھے۔ شیطان چوری کرنے آیا تو انہوں نے اس کو قید کر دیا، نہ چھوٹ سکا مگر ان کی خوشامد کر کے آفتاب ڈوبا ہوا لوٹا، چاند پھٹ گیا۔ درختوں نے اطاعت کی تو اگر سب پر سلطنت نہیں ہے تو یہ اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی بولتے ہیں، مگر محبوب علیہ السلام جانور تو درکنار پتھروں اور لکڑیوں کی بولی جانتے ہیں۔ ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں قید ہو گئی ہوں، دیکھو دلائل الخیرات۔ اونٹ نے مالک کی شکایت کی کہ مجھے کھانا کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، دیکھو دلائل الخیرات۔ اونٹ نے مالک کی شکایت کی کہ مجھے کھانا کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے، دیکھو مشکوہ و ابو داؤد۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو قبل نبوت سلام کرتا تھا، دیکھو مشکوہ۔ ستون حنانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں گریہ فرمایا، جب اس کو سینے سے لگایا تو عرض کیا، مسندت من بودم از من تاختی، برسر منبر تو مسند ساختی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل چونٹی کی آواز سن لی، مگر اس کان کی قربان جس نے اپنی والدہ کے پیٹ میں سے قلم کے لوح محفوظ پر چلنے کی آواز سنی۔ یہ تمام بحث ہماری کتاب جا الحق و زحق الباطل میں دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ کو مدینہ پاک سے پکارا اور نہامند سے حضرت ساریہ نے یہ آواز سن لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی نے ظلم و ستم سے معصوم جانا، لیکن آقائے دو جہاں علیہ السلام کو ہر مخلوق معصوم جانتی ہے اور ظالموں کی فریادیں لے کر حاضر برگاہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ جنگل کے ہرن، اونٹ اور لکڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریادی ہوئیں، اور جانی دشمن یہود وغیرہ بھی اپنے اپنے قضیے لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھایا جاتا ہے، اور یہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کوئی ستایا نہیں جاتا بلکہ ستانے والوں سے بچایا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں بیان کی جا چکی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی نے پہچانا، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند و سورج اور تاروں نے پہچانا۔ اس کے متعلق 1-2 واقعہ عرض کیے جاتے ہیں۔ مشکوہ شریف کتاب الحج باب الہدیٰ میں ہے کہ حجۃ الوداع میں کچھ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لیے پیش کیے گئے۔ جانوروں کا قاعدہ ہے کہ بوقت زبرہ گھبراتے اور ڈرتے ہیں، مگر اونٹوں کا یہ حال تھا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام میری قربانی پہلے فرما دیں۔ آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے سے پہلے بڑھتے تھے۔ اسی طرف اشارہ اس شعر میں ہے، ہماں آہوان صحرا سرخود نہادہ برکف، با امید آنکھا روزے بے شکار خواہی آمد۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کو بھی جانور پہچانتے تھے۔ اسی مشکوہ کتاب الکرامات میں ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں گرفتار ہو گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ زمانہ فاروقی میں جب لشکر اسلام روم کی زمین میں پہنچا، ان کو جیل خانے میں خبر لگ گئی کہ اس میں لشکر اسلام آیا ہے۔ یہ موقع پا کر راتوں رات قید سے بھاگ نکلے، مگر راستے سے واقف نہ تھے، نہ یہ جانتے تھے کہ لشکر کہاں ہے۔ راستے میں بھاگے جا رہے تھے کہ جنگل میں شیر نکلا، تو حضرت سفینہ نے فرمایا کہ اے شیر، تو جانتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، راستہ بھول گیا ہوں۔ شیر یہ سن کر دم ہلاتا ہوا سامنے آ گیا اور آگے آگے چل دیا، یہاں تک کہ لشکر اسلام تک پہنچا دیا۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ حضرت سفینہ کو شیر نے پہچان لیا، دوسرے یہ کہ لشکر اسلام کی ایمانی خوشبو شیر کو دور سے معلوم ہو رہی تھی۔ اس خوشبو کے ذریعے سے شیر نے لشکر کا ٹھکانہ معلوم کر لیا، جیسے کوئی شخص باہر سے مکانات کے اندر کے کھانا وغیرہ پکنے کی خوشبو معلوم کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جانور حضور علیہ السلام کو بلکہ ان کے غلاموں کو پہچان لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم وسلم۔ آیت نمبر 57 پارہ 31 سورہ عنکبوت رکوع 5۔ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔
یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نبوت کے پہلے کے حالات سے بہت ہی واقف ہے کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی کچھ لکھا اور نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی، بلکہ علماء کی صحبت بھی اس سے پہلے اختیار نہ فرمائی۔ پھر اس زبان پاک سے ایسے بے مثل کلام الہی کا بیان ہونا اور ایسی حکمت کی باتیں ادا ہونا کہ جس کی عالم میں مثال نہیں ملتی، یہ اس بات کو ماننے کے لیے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کا مشغلہ اختیار فرمایا ہوتا تو دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شک کیا جا سکتا تھا۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ امی ہوں گے اور یہ تو لکھتے پڑھتے ہیں، یہ کس طرح نبی آخر الزماں ہو سکتے ہیں؟ دوسرے یہ کہ مشرکین عرب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بچپن شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا شغل رہا، علماء کی کتابیں دیکھیں، تواریخ کا مطالعہ کیا، اہل علم کی محبت حاصل ہوئی، اسی لیے ان تاریخی واقعات اور حکمت کی باتوں کو جو ان کی کتابوں میں دیکھی تھی یا اہل علم سے سنی تھی بیان کر رہے ہیں اور اسی کا نام قرآن فرما رہے ہیں۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا پڑھنا اختیار ہی نہ فرمایا تو اب کسی قسم کے شک و شبہ کی ان کو گنجائش ہی نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہو کر قرآن کریم کو پڑھنا اور لوگوں کو پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کی دلیل ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ساری کتاب الہیہ کے عارف اور ان کے اصلی و نقلی عبارتوں سے واقف ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اہل کتاب کے تمام تبدیل کردہ احکام و آیات کو جانتے ہیں، مگر بعض کی پردہ پوشی فرماتے ہیں کہ ارادہ الہی یہی ہے۔ نقطہ اس جگہ تفسیر روح البیان میں دو باتیں نہایت ہی پرلطف بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکھنا انسان کا کمال ہے، قرآن نے فرمایا علامہ بالقلم، اللہ نے قلم سے علم سکھایا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمال کیوں نہ عطا ہوا بلکہ نہ لکھنے کو ان کا کمال فرمایا گیا؟ اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا۔ اولاً تو یہ کہ لکھنا انسان کا کمال اس لیے بنا کہ انسان بھول جاتا ہے اور خطا کرتا ہے، قلم کی وجہ سے بھول و خطا سے بچے گا۔ مثل مشہور ہے کہ قلم علم کی قید ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ لکھتے نہیں مگر علم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولتے نہیں۔ تمام مخلوق الہی میں بڑے عالم ہیں اور اس بڑے علم کو سینے میں محفوظ رکھا، نہ کہ سفینے میں۔ چنانچہ فرمایا گیا انا علینا جمعہ و قرآن، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ان کے بھول جانے کا خیال نہ کریں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک میں جمع کر دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے ادا کرا دینا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ نیز آپ لکھتے پڑھتے ہوتے تو کوئی کہتا کہ قرآن کے مضامین پرانی کتابوں سے یاد کر کے سناتے ہیں۔ دوسرے اس طرح کے لکھنے والے قلم کا سایہ حروف پر پڑتا ہے، اور محبوب علیہ السلام کی خواہش نہ ہوئی ہوگی کہ میرے قلم کا سایہ رب کے ذکر پر ہو، یعنی میرا قلم تو اوپر ہو اور رب کا نام اس کے نیچے۔ اس پر رب کی طرف سے حبیب علیہ السلام کو یہ انعام ملا کہ آپ تو نہیں چاہتے کہ آپ کا قلم ہمارے نام پر ہو، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا قدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ پر ہو، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ رکھا کہ کسی کے پاؤں کے نیچے آئے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو، اسی لیے حرام فرما دیا کہ کوئی انسان کے فرشتہ یا جن غرض کوئی بھی اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز پر اونچی کرے۔ لطیفہ اس روح البیان میں اسی جگہ ہے کہ حضور علیہ السلام نوری شکل بشری تھے، اس لیے سایہ نہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کبھی شکل انسانی میں آتے تو ان کا جسم بے سایہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ بھی بشری شکل اور ملکی صفت میں ہوتے تھے۔ کسی نے خوب کہا ہے بشر صورت ملک سیرت میں ذل نور یزدانی۔ تحقیق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو رب نے اپنی قدرت سے لکھنے کا علم بھی عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا جانتے تھے، جس کے متعلق روایات ملتی ہیں۔ ایک تو روح البیان میں اسی آیت میں یہ لکھا، دوسرے شاعر قصیدہ بردہ خرپوتی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دوات رکھنے، قلم پکڑنے اور حروف لکھنے کے طریقے کی تعلیم فرمائی کہ اس طرح رحمان کی میم لکھو اور اس طرح فلاں فلاں حرف لکھو،
تیسرے بخاری جلد اول کتاب الصلاح میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے دن جب صلح نامہ لکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی طرف سے کاتب تھے۔ لکھا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار نے کہا آپ رسول اللہ نہ لکھیں بلکہ لکھیں محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اچھا اتنے لفظ رسول اللہ پر قلم کھینچ دو۔ حضرت علی نے اس سے انکار کیا کہ میرا قلم اس پر نہ چلے گا۔ حضور علیہ السلام نے خود اس پر خط کھینچا۔ نیز اسی بخاری میں حدیث کرتاس میں ہے کہ مرز وفات شریف میں جمعرات کے دن فرمایا، یعنی ہمارے پاس کاغذ لاؤ، ہم کچھ لکھ دیں کہ اس کے بعد کبھی بے راہ نہ ہو۔ اب قرآن کریم کا علم خط کی نفی فرمانا زمانہ نبوت سے پہلے کے متعلق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے خط نہ جانتے تھے۔ بعد نبوت جہاں اور علوم دیے وہاں علم خط و قلم بھی دیا۔ ہاں لکھنے کی عادت اختیار نہ فرمائی، اور کیوں لکھتے؟ ان کی لوح محفوظ، ان کا قلم اعلیٰ، ان کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اس دنیاوی قلموں سے ان کاغذوں پر لکھتے؟ روح البیان یہی آیت۔ ضروری ہدایت۔ سب سے اول لکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی، فارسی، عبرانی، رومی، قبطی، بربری، اندلسی، ہندی اور چینی زبانیں مٹی پر لکھیں۔ پھر ان سے یہ زبانیں ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوئیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خط عربی میں لکھا کیونکہ عرب آپ کی نسل سے ہیں۔ وہ جو روایت میں آتا ہے، یعنی قلم سے سب سے پہلے لکھنے والے ادریس علیہ السلام ہیں۔ یہاں خط سے مراد علم جعفر کے نقوش ہیں، نہ کہ زبانوں کی تحریر۔ واللہ اعلم۔ روح البیان۔ غرض یہ کہ یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی نعت ہے، نہ کہ علم خط کی نفی کرنے کی والی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس آڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔